أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے. گزشتہ ہماری بات سورہ احزاب میں اور آج سورہ احزاب کی آیہ نمبر 38 کے ارشاد خداوندی ہوتا ہے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. نبی ہر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی اور اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے. اس میں جو پہلے گزر چکے ہیں ان پر بھی یہ خدا کا دستور اور اللہ ہر کام پر وہ ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر پہ ہے. خداوند عالم نے گزشتہ آیات کی روشنی میں کہ گزشتہ آیات میں جناب زید بن حارثہ کی شادی زینب بن جہش سے قرار پائی اور وہ شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی اور طلاق واقع ہو گئی. اور دوسری جانب زید بن حارثہ چونکہ عربوں میں یہ رسم تھی کہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیتے تھے اور وہ پورا قصہ اور قضیہ زید بن حارثہ کے حوالے سے جو گزشتہ ہم نے بیان کیا. رسول گرامی اسلام نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا. اور دوسری طرف عربوں میں ایک رسم تھی کہ جس شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا جاتا تو عرب جاہلیت میں اس کو حقیقی بیٹے کے حقوق دیے جاتے، یعنی وہ منہ بولے باپ سے ارث بھی پاتا اور وہ حقیقی بیٹوں کی طرح قرار پاتا. جب کہ اسلام نے آ کر اس جاہلی رسم کو ختم کیا کہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا قطعاً وہ قرار نہیں پاتا اور حقیقی بیٹے کے احکام اس پر جاری نہیں ہوتے. اور گزشتہ ہم نے اس ضمن میں عرض کیا کہ منہ بولا بیٹا وہ انسان کا محرم قرار نہیں پاتا اور وہ خواتین جو اس گھر میں ہیں اس کے لیے محرم قرار نہیں پائیں گی. لہذا عرب جاہلیت کے قانون کے مطابق کہ جس کو منہ بولا بیٹا قرار دیا جاتا تو اس کی زوجہ اس منہ بولے باپ پر وہ حرام ہوتی اور وہ منہ بولا باپ وہ اس سے قطعاً ازدواج کرنا اس کے لیے جائز نہیں تھا. تو خداوند عالم نے اس جاہلی رسم کو توڑنا چاہا اور جب زینب بنت جہش کی طلاق واقع ہوئی تو خداوند عالم کے حکم کے مطابق رسول خدا نے زینب بنت جہش سے عقد کیا. اور چونکہ خداوند عالم جانتا تھا کہ یہ منافقین اور
یہ مشرکین اور منافقین وہ اس ضمن میں رسول گرامی اسلام پر اشکال کریں گے اور زبان درازی کریں گے، اور کہ زینب بنت جہش سے اپنے منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے شادی کیوں کی؟ اس لیے کہ منہ بولا بیٹا اس کی زوجہ عرب جاہلیت کے مطابق وہ بہو قرار پاتی، تو بہو کے ساتھ رشتہ کیوں کیا، عقد کیوں کیا؟ چونکہ خداوند عالم کو علم تھا یہ مشرکین اور منافقین وہ زبان درازی کریں گے، رسول خدا پر اشکال کریں گے، تو لہٰذا سورہ احزاب کی یہ آیہ نمبر 38 نازل ہوئی کہ جس میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کہ نبی کو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہے جو چیز، اس کو بجا لانے میں رسول پر کوئی حرج نہیں، اور یہ اللہ کا دستور وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ خداوند عالم کے حکم سے چونکہ شادی انجام پائی ہے تو پھر رسول گرامی اسلام پر کیوں حرج ہو؟ لہذا اس آیت کا اب معنی وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ما کان علی النبی من حرج، رسول خدا پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، اور کسی کو زبان درازی کا حق نہیں ہے کہ وہ رسول خدا کے خلاف زبان درازی کرے کہ انہوں نے زینب بنت جہش کے ساتھ ازدواج کیوں کی، اس لیے کہ رسول خدا نے وہی کام کیا ہے کہ جس کو خداوند عالم نے جس کا رسول خدا کو حکم دیا ہے، فی ما فرض اللہ، کہ جو خداوند عالم نے فرض قرار دیا رسول خدا پر، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور یہ پہلے سے سنت الہی چلتی آ رہی ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا ہر کام مقرر کی ہوئی تقدیر ہے، خدا نے ہر کام کو مقرر کیا ہے اور حکم کو معین اور مقرر فرمایا ہے۔ لہذا اس آیہ مبارکہ میں وہ جو عرب جاہلیت کا یہ قانون تھا خداوند عالم نے وہ قانون کو توڑا، اور اسلام کا حکم کہ منہ بولا بیٹا انسان کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور وہ اس پر حقیقی بیٹے کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ عزیزاً، جو اس آیہ مبارکہ میں اہم ترین نقطہ ہے اور جس کو ہم اپنی زندگی میں جاری کر سکتے ہیں اور لازم ہے جاری کرنا، اور وہ ہے روح تسلیم۔ دین، روح دین اور حقیقت دین تسلیم ہے، یعنی انسان دین کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ جب خدا کا حکم آ گیا ہے کہ رسول خدا کو کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے کی زوجہ سے آپ عقد کریں، تو خدا کے اور دین کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے اور پورے وجود کے ساتھ وہ اس کو قبول کیا جائے۔ پس حقیقت دین اور روح دین وہ تسلیم و اطاعت ہے، اور واجبات اور محرمات میں وہ سب کو وہ تسلیم کرنا چاہیے کہ انسان وہ تمام واجبات الہی اور تمام محرمات الہی کو انسان مسلمان یعنی سر تسلیم خم کرے، اور تمام کے تمام احکام الہی کو انسان قبول کرے۔ اور اگر اس طرح ہو جائے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مثلاً کہ شراب خواری حرام نہیں ہے، اور ایک اگر کہتا ہے کہ غیر محرم کی طرف نگاہ کرنا یہ حرام نہیں ہے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ و خمس و یہ واجب نہیں ہے، تو آپ یہ فرمائیں کہ دین میں کوئی چیز بچ جائے گی؟ دین میں کچھ نہیں بچے گا، یہ احکام الہی ہیں جو خداوند عالم نے پہلے سے مقرر کیے ہیں، اور انشاءاللہ اگر وقت ملا وہ عرض کریں گے کہ یہ احکام الہی وہ انسان کے اور خود وہ مسلمین اور انسان کے فائدے میں ہے، انسان کا فائدہ انہی احکام میں ہے، کہ انشاءاللہ اس حدیث کو آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں گے۔ لہذا اللہ کا حکم اور فرمان خدا مشخص اور معین ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ ان حدود الہی کو توڑے۔ اور اس قصے سے یعنی زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش کی اس شادی اور طلاق کی اس قصے کو جو خداوند عالم نے سورہ احزاب میں تفصیل سے بیان فرمایا، تو اس قصے سے جو ہمیں درس ملتا ہے کہ وہ حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے،
اور حکم الہی کے سامنے انسان مطیع ہو۔ عزیزاً، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اول خلقت میں شیطان کی کیا مشکل تھی؟ شیطان کی مشکل، جو سب سے بڑی مشکل جو سامنے آئی تھی کہ خداوند عالم نے شیطان، تمام ملائکہ اور من جملہ شیطان کو حکم فرمایا کہ وہ سجدہ ریز ہو جائیں، تو تمام نے اس حکم الہی کو قبول کیا، فقط شیطان نے انکار کیا۔ بس شیطان کی مشکل جو ہے وہ حکم الہی کو قبول نہ کرنا ہے، کہ حکم الہی کا انکار کیا ہے، اور اس انکار حکم الہی سے شیطان بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور مردود قرار پایا۔ قرآن میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اصحاب سبت کہتے ہیں کہ وہ ہفتے کے دن کو عربی میں، اور اصحاب السبت کہ یہودیوں کا یہ گروہ ہے کہ جس کے لیے خداوند عالم نے، کہ جو سمندر اور دریا کے کنارے جو آباد تھے، اور خداوند عالم نے ہفتے کے دن ان کے لیے مچھلیوں کے شکار کو ممنوع قرار دیا کہ ہفتے کے دن پورا ہفتہ آپ شکار کریں، لیکن ہفتے کے دن تمہارے لیے شکار کرنا ممنوع ہے۔ حکم الہی آ گیا۔ ان لوگوں نے بہانوں سے، ہیلوں اور بہانوں سے وہ حکم الہی کو توڑا، کہ ظاہری طور پر کہ ہم نے وہ حکم الہی کو انجام دے رہے ہیں، حکم الہی کو نہیں توڑا، لیکن ہفتے کے دن شکار بھی کرتے تھے۔ کیسے؟ کہ وہ دریا اور سمندر کے کنارے وہ کچھ انہوں نے بڑے بڑے حوض اور گڑھے کھودے، اور پانی کا راستہ اس کو کھول دیتے ہفتے والے دن، تو مچھلیاں اس میں آ جاتی، اس گڑھے میں آ جاتی، اور ہفتے کے دن مچھلیوں کو نہ پکڑتے، اتوار کے دن اگلے دنوں میں وہ انہی گڑھوں میں جو مچھلیاں آئی ہیں ان کا شکار کرتے۔ یعنی ایک ہیلا بہانہ انہوں نے ڈھونڈا کہ حکم الہی کو وہ پامال کرنے کے لیے۔ اور قرآن نے اس قصے کو جو ہے وہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اصحاب سبت کے حوالے سے جو ہے وہ، تو ان کی بڑی مشکل جو ہے وہ یہی تھی کہ حکم الہی کو انہوں نے توڑا، ان حدود الہی کو توڑا، اور خداوند عالم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ جس سورہ نساء آیت نمبر 47 میں اصحاب سبت کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو عزیزان، اسلام اور دین یعنی تسلیم، خدا کے سامنے، احکام الہی کے سامنے انسان مطیع ہو اور اس کو پورے وجود کے ساتھ تسلیم کرے۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے اور اللہ کے حوالے کر دیں، تو وہ بولے کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کیا۔ انسان اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرے۔ اور حضرت ابراہیم نے تمام احکام الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اب حضرت ابراہیم کی زندگی کو ملاحظہ کریں کہ اپنی زوجہ اور بیٹے ہاجر کو اور اسماعیل کو اس سرزمین مکہ کے جہاں پر نہ پانی ہے نہ زراعت ہے، وہاں چھوڑ کر آئے حکم الہی سے، اور پھر حکم الہی سے حضرت اسماعیل کو قربان گاہ لے کے گئے، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تمام احکام الہی آپ ملاحظہ کریں، خدا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سر تسلیم خم کیا، اور جب آخر عمر کو پہنچے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، تو اپنی تمام وہ اولاد کو اکٹھا کیا اور وصیت کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں آپ ملاحظہ کریں، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور جناب یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ فرمایا حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، دین اسلام کو، لہذا تم تا دم مرگ وہ مسلم ہی رہو اور اسلام پر تمہاری موت آئے۔ اسلام تسلیم، خداوند عالم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جب اپنی رحلت کا وقت آتا ہے تو اپنی اولاد سے اقرار لیا
کہ ہمیشہ کے لیے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، اپنی اولاد سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم اس معبود کی بندگی کریں گے کہ جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا معبود ہے، جو یکتا معبود اور اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یعنی سر تسلیم خم کرنا۔ اور جس نے حکم الہی، اب حکم الہی وہ کسی صورت میں ہو، جس چیز کے بارے میں ہو، حکم الہی کو تسلیم کیا جائے۔ اور جس نے حکم الہی کو تسلیم نہیں کیا، اور بعض ایسے احکام ہیں کہ جس کے انکار کی صورت میں خداوند عالم نے فوراً عذاب نازل کیا۔ اب اس قصے کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جب رسول خدا نے غدیر خم پر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا اور مدینہ جب پہنچے تو نعمان بن حارث کے واقع غدیر کے بعد رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر وہ عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں توحید کا حکم دیا، توحید کا، نبوت کا، نماز و زکوٰۃ و جہاد کا اور حج کا حکم دیا، ہم نے سب کو قبول کیا، تو کیا آپ اس پر راضی نہیں رہے؟ آپ اس پر فقط راضی نہیں رہے کہ اب ہم پر اس جوان کو مسلط کر دیا ہے اور اس کو ولایت پر منسوب کیا ہے، تو کیا یہ انتصاب آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ نعمان بن حارث آپ ملاحظہ کریں کہ واجبات کا اقرار کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، رسالت کا اقرار کرتا ہے، معاد کا، قیامت کا اقرار کرتا ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس حکم الہی کو اور رسول خدا کی اس اعلان اور اس حکم الہی کا انکار کرتا ہے۔ تو لہذا وہ جو ایک ضرورت دین کا جو انکار کرتا ہے، گویا اس نے پورے دین کا انکار کیا۔ اب اس ملاحظہ کریں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی کی ولایت خداوند عالم کی طرف سے ہے، میں نے اپنی طرف سے انتصاب نہیں کیا، میں نے اپنی طرف سے حکم نہیں دیا، یہ حکم الہی ہے۔ نعمان یہ جواب سن کر اپنے اس شتر اور اونٹ کی طرف بڑھا تاکہ وہاں سے نکل جائے، اور نکلتے ہوئے اس حالت میں یہ جملے اس نے کہے، اللہم ان کان ھذا حق هو الحق من عندک، خدایا اگر یہ حکم تیری طرف سے اور یہ حکم حق ہے اور تیری طرف سے ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، تو خدایا مجھے اس حق کو قبول کرنے کی میرے اندر سخت نہیں کہ میں اس حق کو قبول کروں، خدایا تو میرے اوپر آسمان سے کوئی پتھر برسا یا کوئی عذاب نازل کر۔ ابھی وہ اپنے اونٹ تک پہنچا ہی تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آتا ہے اور وہ فی النار ہو جاتا ہے۔ حکم الہی کا انکار حکم الہی پر وہ دین کا اقرار کیا اس نے، لیکن اس حکم الہی کا انکار کرنے پر خداوند عالم نے اس کو وہ عذاب میں مبتلا کیا۔ لہذا یہ آیہ مبارکہ کہ مفسرین نے، عامہ و خاصہ تمام نے، اس آیہ مبارکہ کے بارے میں سورہ معارج آیہ نمبر 1 اور 1، 2 اور 3، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے ہی والا ہے، کفار کے لیے اس سے کوئی ٹالنے والا نہیں، اور یہ عذاب عروج کے مالک اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ لہذا عزیزاً، خداوند عالم کے احکام کے سامنے دین یعنی تسلیم، یعنی مطیع، انسان دین کے سامنے، احکام دین کے سامنے وہ سر تسلیم خم کرے اور قبول کرے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن کریم میں بہت ساری وہ 5 دعائیں کہ جب حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، تو 5 دعائیں کیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک دعا سورہ بقرہ آیہ نمبر 127 کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا ہم سے یہ قبول فرما۔ اور یہ عزیزاً
کہ بہت اہمیت اور ارزش کی یہ چیز ہے کہ وہ کام جو بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اسی کی اہمیت ہے۔ ممکن ہے کہ ایک عمل صحیح ہو لیکن قبول نہ ہو، قبولی خداوند عالم کی بارگاہ میں بہت اہمیت اور ارزش رکھتی ہے کہ انسان ایک عمل واجب کو یا مستحب کو بجا لاتا ہے اور انجام دیتا ہے، تو عمل واجب یا مستحب کو انجام دینا سخت نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس عمل کی قبولی یہ سخت اور مشکل ہے کہ یہ عمل خالصتاً خدا کے لیے ہو۔ لہذا خدا کی بارگاہ میں دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پھر جو ہے وہ من جملہ، اور اس لیے قبولی عمل آپ قرآن میں دوسری جگہ پر ملاحظہ فرمائے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ اے میرا حبیب ان کو آپ وہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا یہ قصہ، حقیقی قصہ آپ بیان کریں اور سنائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، کہ جب خداوند عالم نے دونوں کو قربانی کا حکم دیا اور قربانی جب انہوں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا اور دوسری کی قربانی رد ہوگی، اور اس کو خداوند عالم نے قبول نہیں کیا۔ تو قال، اور جس کی قربانی یعنی قابیل کی قربانی جب رد ہو گئی تو وہ کہتا ہے قال لأقتلنک، کہ میں تمہیں حتماً قتل کر دوں گا۔ تو جناب حابیل نے جواب میں کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین، خداوند عالم متقین سے قبول کرتا ہے، متقین سے، عمل خالص ہو۔ لہذا حضرت ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا ہمارا یہ عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا۔ اور دوسری دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں آپ ملاحظہ کریں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اب اسلام تسلیم مطیع ہونا، اس کو اہمیت کو میں عرض کر رہا ہوں کہ کس قدر اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری دعا، پہلی دعا کے بعد دوسری دعا جو آپ نے کی کہ اے ہمارے رب ہم دونوں کو، یعنی مجھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور ہماری ذریت سے وہ اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر، ہماری ذریت سے اپنی فرما بردار امت پیدا کر، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما، اور وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ دعا کرتے ہیں خدایا مجھے اور میرے فرزند کو کہ وجعلنا مسلمین لک، خدایا ہمیں اپنا فرما بردار قرار دے، تسلیم، ہمیں اپنا مطیع قرار دے۔ لہذا عزیزاً اس اطاعت اور حقیقت روح دین، حقیقت دین تسلیم اور اطاعت، کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا الایمان علی اربعۃ ارکان، فرمایا ایمان 4 رکنوں پر قائم ہے۔ ایمان کے 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن التوکل علی اللہ، خدا پر توکل، انسان کا تکیہ گاہ اور بھروسہ اور اعتماد خدا پر ہو۔ انسان اپنے مال پر، اپنی وہ مقام پر، یا اپنے قوم و قبیلے پر، یا کسی اور سفارش پر، خدا پر توکل اور اتقاء، وہ انسان کا مومن کا اتقاء وہ خدا پر ہو۔ 1 2 والتفویض الی اللہ، اور اپنے امور کو خدا کے سپرد کرے، تفویض الی اللہ، والتسلیم لامر اللہ۔ تیسرا رکن ایمان تسلیم حکم الہی، حکم الہی کی اطاعت اور قبول، خدایا تیرا حکم ہے، قبول، اگرچہ انسان کی اس خواہش کے مطابق نہ ہو، انسان کے ممکن ہے کہ ظاہری فائدے میں نہ ہو، چونکہ خدا کا حکم ہے، فرمایا کہ والتسلیم لامر اللہ، امر الہی اور حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ چوتھا والرضا بقضاء اللہ، اور قضاء الہی پر انسان راضی ہو، شکوہ شکایت نہ کرے قضاء الہی پر۔ اور آپ
وہ اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام گودی قتل گاہ میں جب آپ کا آخری وقت ہوتا ہے اور اس قتل گاہ میں آپ موجود ہوتے ہیں تو جو دعا آپ نے اس وقت کی، الہی رضن بقضائک تسلیما لامرک، تسلیم، حکم الہی کے سامنے انسان تسلیم. اور خوب انسان عزیزاً، انسان وظیفے اور ذمہ داری، وظیفے سے مراد وہ اردو میں وظیفہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، ذمہ داری جو انسان پر ایک ذمہ داری آتی ہے اور انسان مکلف قرار پاتا ہے. تو اس ذمہ داری کے اعتبار سے انسان کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں یعنی جو اپنی اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. جب اس کے ذمے ایک ذمہ داری آتی ہے، ایک وظیفہ آتا ہے، ایک تکلیف اس کے ذمے آتی ہے، اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. یہ انسان تکلیف پذیر ہے، یعنی اس ذمہ داری کو قبول کرنے والا ہے، اور جو حکم خدا ہے اس حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اس کو قبول کرتا ہے. یہ ہوگا وہ تکلیف پذیر، تکلیف یعنی ذمہ داری کو قبول کرنے والا. دوسری قسم لوگوں کی ایسی کہ جو تکلیف گریز، یعنی جو ذمہ داری سے فرار کرنے والے ہیں. اس کی مثالیں عرض کروں گا. جو ذمہ داری ان کی ذمہ جب کوئی آتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ ذمہ داری ٹل جائے ہمارے ذمے سے. دستورات الہی سے ہیلے بہانے کے ساتھ فرار کرے. مثلا ماہ مبارک رمضان ہے، گرمیوں کے ماہ مبارک رمضان، ذرا روزہ رہنا سخت ہے. کوئی ایسا راہ فرار ڈھونڈتا ہے کہ وہ یہ روزے ٹل جائیں، یہ روزے نہ رکھنے پڑیں. مثلا جو ہے وہ فرض کریں، البتہ شرعی اعتبار سے ممکن ہے حکم اور ہو، لیکن وہ تکلیف کے لحاظ سے، ذمہ داری کے لحاظ سے مثلا جو ہے وہ سفر اختیار کرتا ہے، چلیں سفر میں روزے جو ہے وہ قضا ہو جائیں گے اور سردیوں میں روزے جو رکھے جائیں. یا مثلا جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ مریض ہوں اور ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے اجازت دے دے کہ تم روزے نہ رکھو. کوئی نہ بہانہ ڈھونڈتا ہے تاکہ اس تکلیف الہی اور اس ذمہ داری سے انسان جو ہے وہ اپنے کندھے خالی کرے اور اس کو بجا نہ لائے. یا مثلا انسان کے ذمے جو واجب حقوق ہیں، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، تو انسان بہانے ڈھونڈتا ہے کسی نہ کسی ذریعے جو ہے وہ انسان کے ذمے زکوٰۃ اور خمس جو ہے وہ ٹل جائے. یہ ہوتا ہے، یہ اکثر ہے. بہانے ڈھونڈتا ہے انسان کہ اس کے ذمے جو ہے وہ یہ واجب حق جو ہے وہ اس کو ادا نہ کرنا پڑے. ایسے لوگوں کو تکلیف گریز، یعنی جو ذمہ داری سے فرار کرتے ہیں. جو تیسری قسم ہے کہ جو ذمہ داری کے مقابل میں ڈٹ جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یعنی تکلیف ستیز کہا جاتا ہے، یعنی جو تکلیف اور ذمہ داری سرے سے انکار کرتے ہیں، بس حکم الہی کے سامنے جو وہ اکڑ جاتے ہیں کہ کس نے کہا نماز واجب ہے. البتہ کم لوگ ہیں جرأت کرتے ہیں جو یہ کہیں یا روزہ کہیں کہ کس نے کہا روزہ واجب ہے. البتہ ممکن ہے کہ یہ مثالیں جو ابھی عرض کر رہا ہوں زکوٰۃ اور خمس کے حوالے سے، زکوٰۃ جو ہے وہ خمس واجب نہیں ہے، خمس واجب نہیں ہے. یہ لوگ بعض لوگوں کو دیکھا ہے خمس جو ہے وہ واجب نہیں ہے. ہم جو ہے وہ مثلا جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں، فلاں چیز دیتے ہیں، خمس کس چیز کا دیں ہم؟ جس طرح کہ وہ رسول خدا کے دور میں زکوٰۃ کا انکار کیا تھا کہ ہم کوئی یہودی ہیں یا کوئی کافر ہیں کہ جو ٹیکس دیں، جو جزیہ ادا کریں. زکوٰۃ جب واجب ہوئی ہے تو اس نے یہی کہا کہ ہم یہودی اور غیر مسلم تو نہیں ہیں کہ جو جزیہ ادا کریں. حضرت زکوٰۃ جزیہ نہیں ہے، خمس جزیہ نہیں ہے، یہ واجب الہی ہے اور اس کا انکار نہ کیا جائے. اور یہ تینوں مثالیں آپ تاریخ میں ملاحظہ کریں. ایک ایک مثال جو ہے وہ تاریخ سے آپ کو عرض کروں کہ جس نے تکلیف ذمہ داری کو قبول کیا، جیسے حر بن یزید ریاحی. حر بن یزید ریاحی پہلے اس طرف تھا، لیکن 10 روز عاشور اس نے ذمہ داری کو جب دیکھا، قبول کیا، امام کی خدمت میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے اور امام کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے. اس حکم الہی اور اس راہ الہی میں شہید ہو جاتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے، حکم کو قبول کرتا ہے. دوسری جو تکلیف سے جس نے فرار کیا، ذمہ داری سے فرار کیا، اور وہ عبداللہ ابن حر جعفی، معروف ہے تاریخ میں.
یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس خود حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام بچوں کے ساتھ اس کے خیمے میں گئے ہیں اور اس کو دعوت دی. اس نے کہا کہ میں آپ کو وہ اپنی سواری اور تلوار دیتا ہوں. امام نے فرمایا کہ تمہاری سواری اور تلوار کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے جانیں چاہیے. کہا کہ میں ایک مشہور موت مرنا چاہتا ہوں. امام کا وہ ساتھ دینے سے انکار کیا اور فرار کیا، وہاں سے نکل گیا. اور واقع کربلا کے بعد یہ کربلا سے گزر ہوتا ہے اور پھر افسوس کرتا ہے، یا اسفا یا اسفا، تکلیف اور ذمہ داری سے فرار. تیسری مثال جو ہے وہ عمر بن سعد. اور عمر بن سعد یعنی جو امام کے مقابل میں آ گیا ہے، جس نے پہلا تیر خود اپنے ہاتھوں سے امام کی طرف پھینکا ہے اور جنگ کا آغاز کیا. یعنی حق کے مقابل میں اور حکم کے مقابل میں، دستور الہی کے مقابل میں اکڑ جاتا ہے. ہاں مثالیں موجود تاریخ میں جو ہے وہ. لیکن اسلام مسلمان یعنی جو ذمہ داری کو اور احکام کو قبول کرے. ہاں مسلمانوں کی اور اسلام اور مسلمان کی وہ حقیقت یہی ہے کہ وہ جو تکلیف اور ذمہ داری کو قبول کرے. ہاں آپ کو حق ہے، تحقیق کریں. آپ کسی مورد میں اگر کوئی شک و شبہ ہے تحقیق کریں. فرض کریں یہی مثال کہ آیا اسلام میں وہ زکوٰۃ اور خمس واجب ہے یا واجب نہیں، اب تحقیق کریں. وہ تحقیق کے بعد جب ثابت ہو جاتا ہے تو قبول کریں. پھر کوئی راہ فرار اختیار نہ کریں. اور پھر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بہانہ گیری کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے حکم الہی ہے. حکم الہی تسلیم کیا جائے اور حکم الہی میں کسی قسم کا شک و تردید جو ہے وہ اس سے کام نہ لیا جائے. اس داستان کو آپ ملاحظہ فرمائیں. رسول گرامی اسلام نے 400 درہم میں ایک صحرا نشین بدو سے ایک اونٹ خریدا، اور وہ 400 درہم اس بدو کو آپ نے ادا کیے. بدو نے وہ 400 درہم لیے، اپنی جیب میں ڈالے اور اونٹ دینے سے انکار کر دیا. ہاں شاید پیچھے کوئی اور لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کو اکسایا کہ تم اونٹ بھی نہ دو، شاہد تو ہے نہیں. اس نے رسول خدا کو اونٹ دینے سے انکار کیا. رسول خدا میں نے 400 درہم دے دیے، اونٹ میرے حوالے کرو، یہ میرا اونٹ ہے. کہا نہیں، یہ پیسے بھی میرے ہیں، درہم بھی میرے، اونٹ بھی میرا ہے. اتنے میں ایک صحابی کا گزر ہوتا ہے. رسول خدا نے اس صحابی سے کہا کہ ہمارے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، مشکل پیش آ گئی ہے، تم وہ حکم بنو اور فیصلہ کرو. اور جب اس نے قضیہ سنا تو رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس شاہد ہے؟ فرمایا شاہد تو نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ حکم واضح ہے. ہاں البتہ قانون، اسلام کا قانون یہی ہے، قانون یہی ہے کہ وہ شاہد مدعی جو ہوتا ہے وہ اس سے شاہد طلب کیے جاتے ہیں، اور جو منکر ہے الیمین للمنکر، قسم منکر کے لیے ہے. جو منکر انکار کرتا ہے اس سے شاہد کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اس سے قسم لی جاتی ہے. اور شاہد کا مطالبہ جو وہ اس مدعی سے کیا جاتا ہے. رسول خدا مدعی ہیں، وہ بدو منکر ہے. قانون ظاہری یہی ہے کہ رسول خدا شاہد لائیں. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس شاہد ہے؟ شاہد نہیں ہے. یا رسول اللہ حکم واضح ہے. چلا گیا. دوسرا ایک صحابی آیا، وہاں سے گزر ہوا، رسول خدا نے اس کو روکا، کہا کہ ہمارا فیصلہ کرو. اس نے بھی یہی تکرار کیا، یا رسول اللہ آپ کے پاس شاہد ہے؟ نہیں ہے. چلا گیا. اتنے میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ محمد امیر المومنین جب آتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا یا علی ہمارا یہ مشکل اور جھگڑا ہو گیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے 400 درہم میں یہ اونٹ خریدا ہے اور پیسے دے دیے ہیں، اور پیسے اس کے پاس ہیں، اور یہ اونٹ میرے حوالے نہیں کر رہا. امیر المومنین نے اس بدو سے کہا کہ تم اونٹ رسول خدا کی تحویل میں اور رسول خدا کے حوالے کرو. اس نے کہا کہ میں کیوں کروں، یہ میرا اونٹ ہے، اور اگر یہ ان کا اونٹ ہے اور انہوں نے خریدا ہے جس طرح کی دعویٰ ہے تو ان سے کہیں شاہد جو ہے وہ لائے. امیر المومنین نے پھر کہا کہ اونٹ رسول خدا کے حوالے کر دو. کہا نہیں کرتا. امیر المومنین گھر تشریف لائے اور اپنے لباس کے نیچے تلوار لی، دوبارہ واپس آئے اور پھر اس بدو سے کہا کہ
اونٹ رسول خدا کے حوالے کر دو، تو اس نے انکار کیا۔ امیر المومنین نے تلوار نکالی اور بعض نقل کے مطابق کہ اس نے خوف زدہ ہو کر اونٹ رسول خدا کے حوالے کیا، بعض نقل کے مطابق کہ امیر المومنین نے اس کو زخمی کیا، اس کا ایک عضو کاٹ دیا۔ رسول خدا نے اونٹ رسول خدا کے حوالے کیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ رسول خدا نے امیر المومنین سے پوچھا کہ یا علی، تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، جبکہ 2 صحابی تو پہلے آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے شاہد مانگے، تم نے مجھ سے شاہد کیوں نہیں مانگے، شاہد کیوں نہیں مانگے؟ امیر المومنین نے ایک کلام کی، عجیب ہے کہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نصدقک علی الوحی من السماء، یا رسول اللہ آسمان سے وحی آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، شاہد نہیں مانگتے۔ وَلَا نُصَدِّقُكَ عَلَىٰ 400 درہم، کیا 400 درہم میں آپ کی تصدیق نہ کریں؟ خدا اور رسول کی تصدیق، رسول خدا نے فرما دیا کہ یہ میں نے دے دیے ہیں، اونٹ میرا ہے، قبول کیا جائے، قبول کیا جائے، اس لیے کہ رسول خدا نے وحی الہی کا کہا کہ یہ مجھ پر وحی آئی ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے رسول خدا سے شاہد تو طلب نہیں کیا۔ جب وحی میں ہم رسول خدا کی تصدیق کرتے ہیں تو 400 درہم میں رسول خدا کی تصدیق نہ کریں؟